شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین، محمودیہ چینل سلوڑ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محمودیہ چینل جس میں وقتاً فوقتاً علماء امت اور دانشوران کے بیانات اور خطابات کا سلسلہ، نعت و قرات اور خبروں کا بہترین سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اسی محمودیہ چینل پر آج ہم جمعہ کی مناسبت سے تربیت اولاد میں ماؤں کا کردار اس عنوان پر چند ہدایات اور باتیں سننے اور دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، یہ حقیقت ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے، اور بچے کا پہلا مدرسہ اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں دیندار اور گھر کا ماحول نیک اور اچھا ہوگا تو بچے کا مزاج دینی ہوگا، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ ماں دین کی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو بچے کو ہر برائی سے روکے گی اور اس کے دل میں برے کاموں کی قباحت بٹھائے گی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے انسانوں، بادشاہوں، علماء اور اہل اللہ کی مقبولیت، کامیابی اور ترقی کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا کردار اور دخل رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کردار کو بنانے میں ان کی ماؤں کا کردار رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ترقی اور مقبولیت کے پیچھے اور آپ کی تربیت میں آپ کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی طرح خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اور اس طرح کے بہت سارے علماء، اہل اللہ اور بادشاہوں کی شخصیت سازی اور کامیابی اور ترقی میں ان کی ماؤں نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ ہم ماؤں کی تربیت کے چند واقعات سنتے ہیں اس مختصر سی مجلس میں۔ پہلا واقعہ ہے حضرت فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کی والدہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مصلی کے نیچے، جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹے، جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس بہانے حضرت فرید الدین بچپن ہی سے نماز کے سخت پابند ہو گئے اور اللہ کی ذات پر انہیں کامل یقین ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب شکر گنج ہو گیا۔ خطبات اسلم میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا ملتا ہے جو دوست محمد کے نام سے مشہور ہے۔ افغانستان کے یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا امیر عبد الرحمن۔ دوست محمد کی حکومت اور سلطنت پر کسی دوسرے بادشاہ نے چڑھائی کر دیا، حملہ کر دیا، تو دوست محمد نے اپنے ہی بیٹے امیر عبد الرحمن کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا بادشاہ کے مقابلے کے لیے۔ لیکن چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی، خفیہ ایجنسی کے لوگوں نے یہ خبر دیا کہ آپ کے بیٹے امیر عبد الرحمن کو شکست ہو گئی ہے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات اور یہ غمناک خبر بادشاہ نے اپنی بیوی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیا، تو بیوی اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میرا بیٹا یا تو شہید ہوا ہوگا یا پھر وہ جنگ جیت گیا ہوگا، اسے فتح حاصل ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ اگلے ہی دن دوسری خبر آئی کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ امیر عبد الرحمن کو فتح ہو گئی ہے
اور انہوں نے میدان جیت لیا ہے۔ دوست محمد بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اپنی بیوی کی بات پر، اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم نے اتنے یقین سے کہا کہ میرے بیٹے کو شکست ہو ہی نہیں سکتی ہے؟ تو بیوی اور بیگم صاحبہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا اور میں ایام حمل سے تھی تو میں نے دو باتوں کا بہت خیال رکھا۔ ایک بات تو یہ کہ میں نے پوری پابندی سے 9 مہینے یہ اہتمام کیا کہ کسی مشتبہ اور کسی غیر مناسب لقمہ کا میرے پیٹ میں کسی بھی طرح دخل نہ ہو، اور کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، یعنی میرے پیٹ کے اندر ایسا کوئی بھی لقمہ نہ جائے جو مشتبہ ہو اور شک والا ہو، بلکہ میں نے حلال لقمہ کھانے کا اہتمام کیا، حلال روزی کھانے کا اہتمام کیا۔ اور دوسرا عمل کہ جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ یہ 2 عمل میں نے کیا، اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے یقین تھا کہ جس کے پیٹ میں اور جس کے خون میں حلال لقمہ پہنچا ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن، ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی۔ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے گھر جب دودھ بیچنے والا دودھیارے نے دودھ لا کر پیش کیا اور وہ گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے بیٹے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ بیٹا باہر سے دودھ لے آؤ۔ چنانچہ وہ بیٹا اور وہ بچہ گیا اور دودھ لایا۔ ماں نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے لائے، کس نے دیا؟ تو بیٹے کی ایسی تربیت ہوئی تھی، ایسی والدہ نے ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹے نے فوراً کہا کہ امی، والدہ محترمہ، اللہ باہر کھڑے ہیں اور اللہ نے یہ دودھ دیا ہے۔ گویا کہ دل کے اندر اللہ ہی بسا دیا تھا والدہ محترمہ نے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی اور کیسی پرورش کی کہ کبھی بھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ یہی تو اثر تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جب شہادت کا موقع آیا تو یہ کہہ کر شہید ہو گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی اور بہتر ہے۔ یہ تھا ماں کی تربیت کا اثر۔ ایک اور واقعہ اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کو جس وقت پھانسی دی گئی اور پھانسی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ 80 سال کی عمر ہے حضرت اسما کی اس وقت۔ اپنے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر دیکھ کر روئی نہیں، چلائی نہیں، واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میرا تو یہ وہ بیٹا ہے کہ جسے بچپن میں اور طفولیت میں نے لوریا دیتے ہوئے شہادت کی دعا دی تھی، آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ میرا بیٹا پھانسی کے پھندے پر نہیں ہے، بلکہ یہ شہسوار جنت کی سواری پر سوار ہو کر
جنت کے انتظار میں ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ تو یہ تھا ماؤں کی تربیت کا اثر، اور ماؤں کی نیکی اور ان کے تقوی کا اثر اور ان کی اچھی زندگیوں کا اثر، کہ اس زمانے میں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو حالت حمل سے لے کر پرورش اور جوان ہونے تک اپنی بیٹوں کی کیسی تربیت کی، کیسا خیال رکھا۔ آج بھی اگر مائیں اپنے بیٹوں کی اسی طرح تربیت کرے اور خیال رکھے اور انہیں دین کی تعلیم سکھائے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے، تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار اور اللہ کے نیک بندے اور اپنے وقت کے مشہور اور مقبول اور اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شامل عبادت ہے،